یہ شیطان کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک ہتھ کنڈا بھی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ بھٹکاتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ تم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہو اور یہ وہ فلاں ٹمکان، کہ جس شخص کے دل میں اللہ سے ملنے کی لگن اور خواہش ہوتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ تو اگر اپنی زندگی کے اندر ہم گناہوں سے اور دنیا کی رنگینیوں سے بچ کے نہیں چلے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ فی جنات و نہر ہم وہاں پہ موجود ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی اسی لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ کی کچھ سرگوشیاں بھی ہوں، جو معاملات صرف آپ کے اور اس کے بیچ میں ہوں۔ آج ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ معاشرات، یعنی جو نشانیاں ہیں، جو پوائنٹرز ہیں، جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی محبت کی طرف دلالت کرتی ہیں کسی اور بندے کے ساتھ؟ اور یہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہم حب للہ کی بات کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، یہ اس کی بات ہی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ جو ایکچوئل محبت ہے وہ صرف اللہ کی ہی محبت ہے، باقی جتنی بھی ہیں وہ کسی نہ کسی انڈر لائنگ ریزن کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ بے لوس اور وہ ون ڈائمینشنل اس طرح کی محبت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ٹاپک ضروری کیوں ہے؟ اکثر آپ جب ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر ہم نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے ڈیفینیشنز کی بات بھی کرتے ہیں، ڈیفینیشن میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ نشانیوں پہ ہم ہمیشہ اسی لیے بات کرتے ہیں کسی بھی جب ٹاپک کے بارے میں، خاص طور پر جب تزکیے کے معاملات کے اندر بات کرتے ہیں ہم، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے بارے میں، تو اس میں نشانیوں کے بارے میں بات کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکیں۔ یو کین جج یور سیلف کہ کیا میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں یا نہیں پہنچ چکا، یا کیا میرا معاملہ اس کے بالکل برعکس تو نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ تو نہیں ہے، یعنی جس طرح کا میرا معاملہ ہونا چاہیے تھا اس معاملے کے اندر، کیا میں اس کے بالکل اپوزٹ حرکتیں کر رہا ہوں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایک کافی حد تک نشاندہی ہوتی ہے کہ یار آئی ایم ناٹ آن دا رائٹ پاتھ رائٹ ناؤ، یا میں اس جگہ اس پوائنٹ کو ابھی اچیو نہیں کر سکا۔ جہاں تک محبت کی بات ہے، اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کرنا اسی لیے بہت ضروری ہے کہ محبت کے معاملے میں نا بہت سارے کھوکھلے کلیمز ہوتے ہیں، ایمٹی کلیمز ہوتے ہیں بلا وجہ کے، ٹھیک ہے، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے چاند تارے دوڑ کے لے آؤں گا اور یہ اور وہ فلاں ٹمکان، یہ اس والی محبت کے اندر بھی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ محبت کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور فلاں اور ڈمکان یہ وہ، لیکن ان کو اس کی نشانیاں پتہ ہی نہیں، ان کو اس کی نشانیاں پتہ ہی نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ عاشق رسول اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرچشمہ ہے۔ ایکچوئل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ کلیم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر خاص طور پہ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ایگزیکٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ اس بات کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی پکڑ کرتا ہے اور تم لوگوں کو عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے ذنوب، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی اپنی جو حدود کو کراس کرتے ہو اس کے سے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کیوں کرتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ کے بڑے قریبی ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی پکڑ کیوں کر رہا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم صرف اور صرف ایک بشر ہو، ایک انسان ہو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس طرح باقیوں کو پیدا کیے، تم میں اور ان باقیوں میں کوئی اور ڈفرینس نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ بات کہتے ہیں کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ تو یعنی تم لوگوں کے پاس بنیادی طور پہ استثناء حاصل نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس کوئی امپیونٹی حاصل نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا یا میں بچ جاؤں گی کیونکہ میں یہودیوں میں سے ہوں یا میں نصارہ میں سے ہوں۔ خاص طور پہ جس طرح کہ نعوذ باللہ جو یہ خرافات تھی، جو بکواس بکتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص لینیج میں سے ہیں، اس کے اندر سے یہ سب خرافات ہیں ساری کی ساری، تو ان کی جو ہے نا وہ کلیئر کٹ ڈینائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا۔ اچھا، اس بات سے یہ بتانے کا مقصد یہاں پہ کیا تھا؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جھوٹے محبت کے دعووں کا جو ہے وہ رد کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ فالتو کلیمز مت کرو، فالتو کلیمز مت کرو،
کیوں؟ کیونکہ تم ایک نارمل بندے کی طرح ہی ہو. تو جو یہ اتنے بڑے بڑے کلیمز کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے بارے میں تزکیہ فلا تزکوا انفسکم, کہ اپنے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ ہم پاک صاف ستھرے ہو گئے, یہ مت کہا کرو. تو یہ تو بڑی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوانٹیفائبل ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی ہے. میں کسی سے محبت کرتا ہوں نہیں کرتا, عمومی طور پہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ضابطے کیا ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں, نو ون نوز. فالتو کے کلیمز ہیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ یہ فالتو کے کلیمز یہاں پہ آپ نہ کیا کرو. اور یہ شیطان کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک ہتھ کنڈا بھی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ بھٹکاتا ہے, انسان کو کہتا ہے کہ تم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہو اور یہ وہ فلاں ٹمکان. در حقیقت اس کا معاملہ جو ہے, اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس معاملے کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو نشانیاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, یہ نشانیاں جو ہیں یہ بیسیکلی اس محبت کی ہے جو محبت آپ کے دل کے اندر موجود ہے. اور جو محبت ہے اس کی مثال جو ہے وہ دل کی ہے. اپنی کتاب کے اندر جس سے ہم بنیادی طور پہ اپنا کانٹینٹ اور اپنی فلو لے رہے ہیں ساری کی ساری, شیخ صالح المنجد کی, وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ دل کے اندر, آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ مثال ہے محبت کی. اور یہ جو محبت ہے اس کی مثال جو ہے وہ ایک پیڑ جیسی ہے, ایک مضبوط قد آور درخت کی مثال ہے اس کی, جو اس کے اندر موجود ہے, جس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں اور یہ بہت اونچا ہے. لیکن اس کی نشانیاں آپ کو صرف تب نظر آئیں گی کہ اس کے اوپر فروٹ کون سا اگ رہا ہے, اس سے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کیلے کا ہے یا یہ کوئی مالٹے کا, یہ کس چیز کا ہے. یعنی جب آپ کو اس کا فروٹ, اس کا ثمر آپ کو نظر آئے گا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز پک رہی تھی اور اس کے دل میں کیا چیز بن رہی تھی. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اس کا فروٹ پیش کر رہے ہیں کہ دل میں اس سے کیا بن رہا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, اس کا فروٹ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا, یہ بنیادی طور پہ اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں چیزیں, ناٹ لمیٹڈ ٹو اونلی دیز تھنگس. یہ 14-15 مثالیں جو میں آپ کے سامنے چیزیں 14-15 چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز جو اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ کسی بندے کسی چیز سے بھی محبت ہوتی ہے, تو آپ پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں, پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ وقت کب آئے گا. اور یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے, یہ اس کی نیچر کے اندر ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے بچپن کے اندر, اس کو اگر دن میں 1 گھنٹہ ملتا ہے نا کھیلنے کا یا کارٹون دیکھنے کا, تو ہی لکس فارورڈ ٹو دیٹ ٹائم دا ہول ڈے. اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہی لکس فارورڈ ٹو دیٹ ٹائم فار دا ہول ویک. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان بڑا بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی یہی مثال ہوتی ہے. جب وہ محبت میں مبتلا ہوتا ہے کسی کی, تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں, اس کا دیدار کروں, اس کو دیکھوں. یہ انسان کی, یہ نیچرل جبلت کی بات ہے انسان کی. ہم اس کو غلط طرف لے کے چلے جاتے ہیں, ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, وہی غلط بات ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بندے کو محبت ہوگی تو مجھے بتائیں لاجیکلی اسپیکنگ بھی, کیا اس بندے کے دل میں طلب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اسی کے معاملے کے بارے میں, اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ سے ملنے کی لگن اور خواہش ہوتی ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا خواہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں. اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بارے میں کان کتراتا ہے, یعنی وہ بچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا سامنا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہو, یا اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جو چاہتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہو, ہی از ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کی, اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ also does not want to meet that person. ان سمری, جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی چاہت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے سے ملنے کی کوئی چاہت نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو ملنے کی خواہش رکھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے یہ کب ہوگی؟ آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد. ایک بتائیں یا یہ دونوں بتائیں, چلیں ٹھیک ہے. آپ کے روز معاشر اور مرنے کے بعد. جی بتائیں. نماز کے اندر بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں فزیکل ملاقات کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں. یہاں پہ بھی علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں, مشائخ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 موقعوں کے اوپر جو ہے نا وہ انسان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور وہ 3 جو اوقات ہیں وہ کون سی اوقات ہیں؟ وہ 3 اوقات جو ہیں وہ انسان کی در حقیقت وہ ہیں کہ انسان پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تب ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے, موت کا وقت آتا ہے, اس ٹائم کے اوپر. جس طرح بھائی نے بھی یہاں پہ کسی نے کہا مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی اس وقت ملاقات ہوتی ہے. اب یہ میں obviously this does not mean کہ in the physical sense کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے کہ نہیں, جو ہمیں قرآن سنت سے ثابت ہے ہم صرف اتنی بات کر دیں گے.
کہ اس کی سب سے پہلی ملاقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب ہوتی ہے جب وہ فوت ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری ملاقات اس کی تب ہوتی ہے جب وہ قیامت کے دن روز محشر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور حساب و کتاب ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو حساب کتاب اس کی سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, وہ اللہ سارا معاملہ ہوتا ہے. دوسری ملاقات وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری ملاقات اس کی تب ہوتی ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرسٹ ہینڈ دیدار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اور یہ صرف ان کے لیے ممکن ہے جو کہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہے, موت کا وقت ہے, یہ اپنے وقت کے اوپر ہی آئے گا, یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کے اندر کہتے ہیں نا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جو ہے وہ ضرور آنے والا ہے, وہ آ کے رہے گا. وہ سمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور وہ چاہت رکھتا ہے, تو وہ یہ بات تو جان لے کہ وہ وقت تو آ کے رہے گا الٹیمیٹلی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتا. نہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہوگی اور نہ اس کے اندر کوئی جلدی ہوگی. ٹھیک ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اپنے وقت کے اوپر ہی موت آئے گی, اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا آپ کے لیے وہی بات ہے. تو اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مرنے کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے, تو پھر مطلب ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس, اس کی تدبیر کیسے ہوگی, ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے لیکن اپنے وقت پہ ہی ہوگا, تو کیا مطلب ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ہر وقت ایسی کیفیت میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ریڈی رہے. در حقیقت ہم سب جس بات سے کتراتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, خالی صرف یہ بات نہیں ہے. وی ایکچولی آر فیئرنگ دا اسٹیٹ ان وچ وی ول ڈائی, اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکیں. تو اسی لیے ایسی کیفیت میں رہنا اور ایسی سچویشن میں رہنا اور اپنے اعمال کو ایسا رکھنا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو انشاءاللہ, کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی طریقے سے جا رہا ہوں کہ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ. اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں یہ کیفیت کیا ہونی چاہیے, لیکن اس سے مطلب ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ موت کی چاہت کریں, اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے. لیکن جب موت آئے تو اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ چیز آپ یو شوڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ایز ویل. بے شک موت مشکل ہوتی ہے اور اس کی اپنے مسائل ہیں اور اس کی اپنی مشکلات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یو شوڈ بی لوکنگ فارورڈ کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اور یہ کب تک ممکن نہیں ہوگی؟ یہ ممکن تب تک نہیں ہوگی جب ہم نے زندگی ایسی نہیں گزاری ہوگی, تب تک یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہوگی. وائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر کہ ان للمتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک بچ کر چلنے والوں کے لیے بچ کر چلنے والے جو ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے, ان کے لیے نہروں اور باغات کا انعام تیار ہے. اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ بے شک صدق کی مجلس کے اندر عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کو لک فارورڈ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو لک فارورڈ کر رہا ہے, یہ در حقیقت اور کوئی شخص نہیں ہوگا, یہ صرف اور صرف وہ شخص ہوگا جو ان للمتقین فی جنات و نہر, کہ جو متقی ہے. یعنی اس کو اگر میں آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں, وہ بندہ جو بچ کے چلا ہے اپنی زندگی کے اندر تقوی کے ساتھ, اللہ کے خوف کو اختیار کر کے بچ کے اپنی زندگی میں چلا. تو اگر اپنی زندگی کے اندر ہم گناہوں سے اور دنیا کی رنگینیوں سے بچ کے نہیں چلے, تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ فی جنات و نہر ہم وہاں پہ موجود ہوں گے؟ اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس الون. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس اکوپمنٹ,
all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا وعدہ نہیں کیا ہم سے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم سب کے اندر کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی آن دیٹ جرنی ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ رستہ تو ہونا ہمارا, اور جو اللہ سے بچ کے چلنے والے نہیں, پھر وہ کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں ان گناہوں سے, ان چیزوں سے, تو کوئی امید بھی پھر وہ نہ رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح اس قسم کی. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو بندہ امید رکھتا ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ ایک نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ اکیلے میں رہنے کو پسند کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, رات کے اندھیروں کے اندر تلاوت کرتا ہے, اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ سجدے کرتا ہے, جب ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے, غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, اس ٹائم کے اوپر وہ بندہ جاگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مناجات کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی اسی لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ کی کچھ سرگوشیاں بھی ہوں, جو معاملات صرف آپ کے اور اس کے بیچ میں ہوں اور کوئی بھی نہ جانتا ہو, کچھ پرائیویٹ کانورسیشنز بھی ہونی چاہیے. تو جس بندے کو اس چیز کا کوئی محبت نہیں اور اس چیز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی پرائیویٹ کانورسیشنز کروں, اور وہ اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتا, وہ اپنی روٹین کو نہیں قربان کر سکتا. لیٹ می پٹ اٹ یو ان دا وے دیٹ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتاتے ہیں 8 گھنٹے کی نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہر بندے کا جسم اپنا ہے یار, یہ کہاں سے آپ نے چیزیں نکال دی ہیں, اور یہ آپ کس بیسس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں خالی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے اس سے جسم کو تقویت ملتی ہے, آپ کے قرآن و حدیث کے مجموعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, تو آپ اس کی برعکس بات کر رہے ہیں کہ رات کو اٹھنے کی وجہ سے اور نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. کہاں سے لے کے آئیں آپ یہ چیز؟ ہم تو یہ چیز نہیں مانتے. ہاں ہم بالکل مانتے ہیں کہ میڈیکل سائنسز بھی بالکل ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رات کے اندھیروں کے اندر جاگنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے ہمارے جسم کو بھی تقویت ملے گی, اور ہمیں اپنے نفس کے اوپر قابو, یعنی اپنے سیلف کے اوپر قابو رکھنے کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول آئے گا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا, کہ یہ جو راتوں کا جاگنا ہے اور یہ کھڑا ہونا جو ہے, یہ بے شک نفس کے اوپر جو ہے بڑا دشوار گزرتا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہے, یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے اس کو, یہ یعنی یہ آپ کے اوپر کنٹرول دیتا ہے یہ. تو جو بندہ در حقیقت اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی رات کی نیند بھی قربان کرتا ہے اور اپنی روٹین بھی قربان کرتا ہے, اور وہ اکیلے میں کچھ سرگوشیاں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. ہمارے سلف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ لوگوں پر یہ راز منکشف ہو اور لوگوں کو اس کے بارے میں اس بات کا پتہ بھی چلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں سے, کہ وہ چاہتا ہے کہ میری یہ محبت جو ہے وہ سیکریٹ رہے, سب کو نہ پتہ چلے. اور آج کل ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہم تھوڑا سا عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا, اتنا سا عمل کرنا شروع کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ دعویٰ فار دا سیک آف اللہ اور فلانا ٹمکانا پیج بناتے ہیں, اور اس کے بعد اتنا سا عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اس کو پوسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو انفرادی معاملات ہیں اور جو ہمارے انفرادی اعمال ہیں وہ اس سے کم ہے جتنا ہم سوشل میڈیا کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ میرے سمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے اس معاملے کے اوپر. یہ آج یہ جو نا یہ جو کیا کہتے ہیں وینٹی کا جو ماحول بن چکا ہے نا اپنے ارد گرد ساری جگہوں پہ, یہ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آج کا یہ سچویشن کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال, دریا میں نہیں, دریا بند ہو چکا ہے, اب فیس بک پہ ڈال. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ بالکل قرآن و سنت کے مجموعے کے بالکل اپوزٹ ہے, سلف کے تعامل کے بھی بالکل اپوزٹ ہے یہ سارے معاملات. اور یہی وجوہات ہیں کہ آپ کو آج کے دور کے اندر پرابلمز نظر آتے ہیں دیندار طبقے کے اندر بھی بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے جس کو آپ وہ میپ کہتے ہیں اسلام کی جو میپ تھی انہوں نے اس کو سمجھا نہیں.
انفرادی معاملات کو کچھ سمجھا نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی, ہم سب اس میں شامل ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو جو طالب علم کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں علوم المقاصد کے اندر فقہ بھی ایک چیز ہے, ہاں ہمیں معلوم ہے, عقیدہ بھی ایک چیز ہے, اور ایک تیسری بھی چیز موجود ہے جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں, اس کو پڑھنا نہیں, اس کے اوپر زور لگانا نہیں, اس کو چھوڑ دو. سب کا زور جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ میرے سمیت, جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں وہ علوم الاعلیٰ کے اندر لگے ہوئے ہیں اور صرف اس پہ لگے ہوئے ہیں. دیٹ از ناٹ دا پرابلم, یہ ضروری ہے یہ بھی چیزیں, لیکن وہ صرف اور صرف وہ ٹولز جو آپ کو سورسز کی قریب پہنچاتے ہیں, مصادر کے قریب پہنچاتے ہیں, آپ صرف اور صرف ان ٹولز کی چاہت میں لگے ہوئے ہو, اور جو مقصد تھا ایکچوئل میں ان کو آپ بالکل بلا چکے ہو. وہ ایک آفٹر تھاٹ ٹائپ بن جاتی ہے بیچ میں. تو یہ پرابلم ہے. ان چیزوں کو سوچنا, ان چیزوں کو کرنا, ان چیزوں کے اوپر محنت کرنا, یہ پرابلم نہیں ہے, لیکن جو غلط چیزوں کو پرائیورٹائز کیا ہوا نا, دیٹ از دا پرابلم. تو اسی لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اکیلے میں رات کو جو عبادت کرتا ہے اور خلوت جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو بندہ پا لیتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. اس کے بعد آگے چلیے, بلکہ میں اس کی ایک اور حدیث ساتھ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں, میرے سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو رات کو نماز میں کھڑا ہونا ہے, اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ تمہاری دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں عورت اور خوشبو میرے لیے مرغوب کر دی گئی ہے, یعنی مجھے بہت پسند ہے, یہ میں اس کی طرف اٹریکٹڈ ہوں, عورت اور خوشبو, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز. تو اس چیز کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی علماء وہ کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ در حقیقت جو اس کو قرۃ العین کہا گیا ہے, اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس کو کہا گیا ہے خاص طور پہ, وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو الٹیمیٹ سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اطمینان کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بعد تسلی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ سکون حاصل کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عورت کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا ذکر کیا, تو یہ کہا کہ یہ مجھے مرغوب ہے, یہ چیزیں مجھے پسند ہیں, یہ کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو الٹیمیٹ چیز ہے جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے وہ نماز ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایکچوئل میں الٹیمیٹ چیز اسی لیے تھی, اور یہ الٹیمیٹ سیٹسفیکشن اس لیے تھی جب سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے, جب بندہ اس چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کو سکون آتا ہے. جس طرح ہم اپنے بھائیوں کو بھی اکثر کہتے ہیں جن کو بہت زور سے شادی آئی ہوتی ہے نا, ان کو مہینے کے بعد ہم کہتے ہیں پہلے سے آرام ہے, کہ اب سکون آ گیا. تو یہ الٹیمیٹ کیفیت ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, کہتے ہیں ہاں اب آرام آ گیا, سکون آ گیا پہلے سے. تو اسی لیے یہاں پہ بھی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ بات بھی جان لیں, یہ بھی ایک نشانی ہے, اگر آپ کو نماز کے اندر آپ کو سکون نہیں مل رہا تو پھر کنگریچولیشنز, یو ہیونٹ اچیوڈ دیٹ لیول آف حب آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ابھی نہیں اچیو ہوا, محنت کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلیے, تیسری نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اچیو ہو چکی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اور ان کی بندگی کے اندر صبر کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جو معاملات اس شخص کو پسند ہوتے ہیں آپ وہ کرنا چاہتے ہو. آپ لوگوں نے میمز بھی دیکھی, آپ لوگ تو یہ میمز کی جنریشن ہے ہم لوگ سارے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وین شی سیز شی لائکس ٹو ڈو دس, تو آپ آگے سے جو ہے نا وہ اگلی کلپ میں دکھاتے ہو جی وہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. آئی ایم سم وٹ آف اے اسکالر مائی سیلف, اور وہ خود بھی وہ چیز کر رہا ہوتا. تو یہ تو ایک بڑی کامن سی بات ہے, عام فہم سی بات ہے, اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو جس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے, جو معاملات اس کو پسند ہوتے ہیں, آپ وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے آپ کو حکم دیے ہیں, اور وہ کام آپ کے اوپر گراں نہیں گزریں گے, آپ کو وہ برے نہیں لگیں گے, آپ کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوں گے معاملات سارے. تو جو بندہ اس کو محسوس ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنا میرے لیے بوجھ, یار شکر ہے سر سے اتاری, جان چھٹی, یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس سے کیا مراد ہے کہ یار کہ مطلب
آپ کو اگر وہ چیز بری لگ رہی ہے تو ہم میں سے کون سا بندہ ہے, مثال کے طور پہ ہم رات کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد کس بوجھ لگتی ہے بات کہ یار شکر ہے نماز پڑھی یار, اب سکون سے بیٹھیں گے. آپ کو تو نماز کے اندر سکون کی کیفیت آپ کی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی یا نماز کے بعد؟ نماز کے اندر آپ سب سے قریب ہوتے ہو, سجدے کے اندر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو جو اپنے محبوب کے سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے انسان, تب امن کی کیفیت میں ہوتا ہے, سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے, راحت کی کیفیت میں ہوتا ہے, یا جب اس سے نکل کے فارغ ہوتا ہے تب؟ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ کچھ کمی ہے, اور ہماری محبت کے اندر جو ہے وہ کچھ کمی ہے. اچھا, اب اس کے اندر نا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ کو نیچرلی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, میں خود ہی جواب دے دوں اس کو. وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہم تو اس لیول کی عبادت پہ بھی نہیں پہنچے, کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کی عبادت جو ہے وہ فارغ ہیں اور کچھ نہیں مل رہا ہمیں اس سے, اور مطلب ہم بیکار ہیں سارے, کیا اس سے یہ مراد ہے؟ نہیں, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے. یہ جن معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کو اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ عظیمت کے معاملات ہیں. یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہائی لیول آف ایمان کی بات ہو رہی ہے یہ. اور آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی ان ریئلسٹک گولز رکھ رہا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی چیز کے لیے کوشش کریں گے تو تب بھی اس کا آپ ایک فریکشن اچیو کریں گے نا, ڈیفینیٹلی. جب آپ کے گولز اتنے ہوں گے کہ پاس ہو جاؤں, 33 نمبر لے لوں, تو آپ کے 32 نمبر بھی آ گئے تو آپ فیل ہی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کا گول یہ ہے کہ میں ٹاپ کر جاؤں, 80 نمبر لے جاؤں, 90 نمبر لے جاؤں, تو اگر آپ کے 90 سے کم 80 آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک گریڈ ہی ہے. اور آپ کا 80 سے کم 70 بھی آ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, چلو یار اور مجھ سے کم بہت لوگ ہیں, ابھی بی گریڈ تو آ گئے نا, کم سے کم کچھ نہ کچھ کر کے آپ پاس پھر بھی ہو رہے ہیں. تو بیسکلی آپ جتنے زیادہ اس محبت کے لیول کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور عبادت کے اندر آپ کو لذت ملتی چلی جائے گی, اس سے مراد یہ کہ آپ کا لیول جو ہے وہ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر. اور اس سے ہرگز مراد یہ نہیں کہ آپ کی نماز وغیرہ جو ہے نا یہ سب چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, ضائع ہرگز نہیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ کیفیت آپ کو تب اچیو ہوگی جب آپ اس کی مثال جو ہے, بلکہ شیخ صالح اس کی جو مثال خود دیتے ہیں وہ مثال اس کی ایسے کہ آپ کی جبلت کے اندر آ جائے گا اللہ کی عبادت کرنا, آپ کی نیچر میں. یو وڈ انجوائے اٹ. کیسے کہ جیسے جب آپ پانی کو چھوڑتے ہیں نا کسی جگہ سے, تو پانی کے اندر اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ گریوٹی کی وجہ سے کسی لو جگہ پہ جاتی ہے, نیچرلی وہ رستہ بنا کے وہاں پہنچ جاتی ہے. تو اگر آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ جب اس کے اوپر عبادت گزرتی ہے تو وہ خود سے پانی کی طرح سرک کے اترائی کی طرف نہیں جا رہی اگر, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ لیول تب اچیو ہوگا وقت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ. کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی, یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب پانی ایک جگہ پہ گرتا رہتا ہے نا, تو ایک ایک قطرہ بھی ہو نا اگر, تو پتھر کے اندر بھی وہ رستہ بنا لیتا ہے اپنا الٹیمیٹلی. تو اگر آپ وہ کیفیت اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب عبادت کروں تو وہ لذت ملے کہ میں آٹومیٹکلی اس کیفیت میں چلا جاؤں, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ وہ کوشش صحیح جگہ پہ, اگر آپ پانی کو گرائی جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی راستہ جو ہے وہ خود بخود بن جائے گا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لینے کے. اور بلکہ اسی کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک سلف میں سے ایک قول ہمیں ملتا ہے, ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں نے 20 سال تک نماز کی ادائیگی میں محنت و مشقت کا سامنا کیا. 20 سال تک نماز کی ادائیگی کے اندر محنت کا سامنا کیا, اور مطلب مجھے بہت کوشش کرنی پڑی, اپنی محنت کے اوپر مشقت کرنی پڑی. اور اس کے بعد 20 سال تک اس کی لذت اور چاشنی میں نے محسوس کی. یعنی 20 ایئرس تک میں نے اس کے اوپر محنت کی, اور اس کے اگلے 20 سال تک میں نے اس کو انجوائے کیا. اس لذت کو, جس لذت کی میں بات کر رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی اور عبادت کی, اس کو پھر بعد میں نے انجوائے کیا. تو یہ اوور ٹائم اچیو ہوتی ہے چیز, اس کے اندر جلد بازی ہرگز نہ کیجیے گا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اچیو ہوتی. 3 نشانیاں ہوگی. چوتھی نشانی